السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم پر بہت احسانات کیے۔ بعدہ درود و سلام ہو آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، آج کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تعلق سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں سورہ فرقان میں ایک رہنمائی کی ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اسلام مکمل دین ہے، یہ بات ہمارے اور آپ کے رب نے فرما دیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب اسلام مکمل ہے تو اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے یہ ہمارے رب نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ اب ایک مومن کی زندگی، اسلام کا نام لینے والے کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کی زندگی ویسی ہی گزرنی چاہیے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مجالس دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں، بیٹھکیں دنیا میں بہت ساری بیٹھکیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کون سی بیٹھک ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، بلکہ اس میں بیٹھنے والے کو اللہ رب العالمین محبت کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعجازات بھی مقرر فرمائے ہیں، تیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں رہنمائی فرمایا یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، قرآن کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اسلام میں دینی مجالس اور دینی لوگوں سے محبت یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم سیکھنے والے بنو، یا علم والوں سے تم محبت کرنے والے بنو۔ یہ چار چیزیں بتائی، یا تو عالم بنو، یا علم سیکھنے والے بنو، یا طالب علم بنو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نصیحت دی ہے دراصل کہ کس طرح کی محفل ہمیں اٹینڈ کرنا ہے، کس طرح کی مجلس میں ہمیں آنا ہے، اور کس طرح کی مجلس ہمارے لیے بہتر ہے، اور کس طرح کی مجلس ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے۔ اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے واسطے ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث کو، جنہوں نے 99 قتل کیا، پھر اس نے ایک سے مشورہ لیا، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا، تو نے 99 قتل کیا ہے۔ اس نے ایک اور قتل کیا، پھر اس نے دوسرے عالم سے جب مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ گنہگاروں کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کی صحبت اختیار کرو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اب وہ ادھر چلا تھا لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، وچار اچھا تھا، موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے آخر میں جو اس کا فیصلہ کیا وہ یہی کہ چونکہ اس کی نیت بہتر تھی اور یہ جا بھی رہا تھا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور پھر جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے لے کر کے گئے۔ تو یہ صالحین کی محبت،
ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وجبت محبتی، میری محبت ایسوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہم لوگ سبھی سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والے حبیب کائنات اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہماری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی للمتجابرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتحابین فیہا والمتواضلین فیہا، یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کون ہے؟ فرمایا نیکوں کی زیارت کرنے والے، اچھے لوگوں سے ملنے والے، اچھے لوگوں سے ملاقات کرنے والے، اچھے لوگوں سے ملتے رہنے والے، یہ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، پھر فرمایا والمتجالسین فیہا، ایسے لوگوں، ایسی صحبت، ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں نیک لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کا نام لینے والے بیٹھتے ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم والے بیٹھتے ہیں، ایسی مجالس میں بیٹھنے والے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتحابین فی، اور آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، غرض صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے محبت کرنے والے اگر ہیں تو ایسے محبت کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا والمتواضلین فی، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، یہ چار قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہوتی تھی۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ایک سب سے بڑی بات، قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے ہولناکی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا کے وہ رشتے جو بے غرض محبت کرتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ ایسے رشتے ہیں جو بے غرض محبت، یعنی آگے سے کسی کو کچھ چاہیے نہیں، لیکن ماں محبت کرتی جاتی ہے اپنے بچوں سے، بچہ نافرمان ہو تب بھی، بچہ اچھا ہو تب بھی، بچہ جیسا بھی ہو اس سے محبت کرتی ہے۔ ایسے ہی والد بچوں کی محبت میں نہ جانے کیا کر جاتے ہیں دنیا میں، لیکن یہی وہ رشتے جو بے غرض محبت والے ہیں، جو کوئی بدلہ نہیں چاہیے بدلے میں، لیکن پھر بھی محبت کیے جاتے ہیں، قیامت کے دن ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کے بھاگے گی، بیٹی ماں کو دیکھ کے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہوگا، کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں کچھ ہم سے مطالبہ نہ کر لے جو آج ہم دے نہ سکیں۔ تو یہ عالم ہوگا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فی، کہاں ہیں دو محبت کرنے والے، کہاں ہیں دو آپس میں محبت کرنے والے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی تھی، کہاں ہے وہ محبت کرنے والے؟ ان کو بلایا جائے گا اور یہ ان کو سنایا جائے گا، اس کو نوید یہ سنائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ ایسے دو محبت کرنے والوں کے لیے آج ہم نے دو اعزاز تیار کر رکھے ہیں، دو اعزاز ہم نے آج تیار کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کا ممبر عطا کرے گا۔ یہ ممبر اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہے۔ جب ایسے ممبر پر دو ایسے شخص کو بیٹھایا جائے گا جو آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے تھے، ایسے شخص کو اس پر جب بیٹھایا جائے گا، انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین اور صدیقین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کو دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ ان کو یہاں بیٹھایا گیا۔ کن کو بیٹھایا جائے گا؟ دو آپس میں محبت کرنے والے کو پکار لگائی جائے گی، این المتحابون فی، کہاں ہے دو آپس میں محبت کرنے والے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ ان کو نور کا ممبر عطا کیا جائے جو بالکل اللہ رب العالمین کے قریب ہے، بالکل اللہ رب العالمین کے قریب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کا دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہاتھ سے ٹچ کر جائے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ دار درخت نہ ہوگا، کوئی سایہ دار گھر نہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لوگ ایسے ہی پریشان ہوں گے۔ ایسے میں کہا جائے گا این المتحابین فی، کہاں دو آپس میں محبت کرنے والے؟
جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے ان کو بلاؤ اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ جب آج کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ کا سایہ ہے، اس سایہ کے نیچے اس کو جگہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ والوں سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کی ان مجالسوں سے محبت اور اس میں بیٹھنا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آیا ہے کہ محبت اگر ہے کسی بھائی سے تو وہ اس کا اظہار بھی اس سے کرے، اس کا اظہار بھی اس سے کرے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار ہم نے بتایا بھی کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات سے خوشی ہوئی ہے وہ اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ فرمایا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں تمہارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، یہ سب سے اسلام لانے کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے اچھی بات تھی، کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ان لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ تو نیک لوگوں کی محبت وہ ہے جب کوئی ساتھ نہ دے رہا ہوگا تب ان کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کر دے گا۔ کہتے ہیں حدیث کے اندر آیا کہ دو ایسے شخص جس نے دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی تھی، ایک جنت میں چلا گیا، دوسرا نظر نہیں آیا۔ پہلے وہ جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائے گا لیکن اس کو احساس ہوگا کہ ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، جو ہمارے ساتھ مجالسوں میں بیٹھتا تھا، جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، جو ہمارے ساتھ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، جو ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا تھا، ہم تو یہاں جنت میں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ رکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ساری نیکیاں کرنے والا تھا لیکن وہ آج نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ ایسی حدیث کے اندر آیا ایسی رکت سے کہا جائے گا، ایسے مؤدبانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا کہ جاؤ اسے جہنم سے نکال لو۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے دو محبت کرنے والے کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ قیامت کے دن ہر ایسی مجلس پر افسوس کیا جائے گا جس مجلس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، یا جو مجلس اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر ایسی مجلس پر افسوس کیا جائے گا، ہر ایسی مجلس پر۔ ہم طے یہ کریں کہ ہمیں محبت کرنی کس سے ہے، ہم طے یہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شریعت نے کس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، شریعت ہم سے مطالبہ کیا کر رہی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کیا ہے۔ انبیاء کا رشک کرنا، شہداء کا رشک کرنا، صالحین کا رشک کرنا، ایسے شخص پر کیا ہے، محبت ہی تو کرنی ہے دو لوگوں سے، آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت ہی تو کرنی ہے۔ اس میں خرچ کیا جا رہا ہے، اپنی لاگت کیا جا رہی ہے، بس محبت کرتے جانا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے اور دو لوگ آپس میں محبت کیے جا رہے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نور کا ممبر عطا کر رہا ہے اور انبیاء اس پر رشک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اعجاز کا کیا بات نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب بہانے چاہتا ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ اتنا مہربان ہمارا رب ہے کہ معمولی چیزوں پر اتنے ثواب رکھے ہیں، اتنے اجر رکھے ہیں کہ ایک ایسا شخص یا ایسی صفت والے لوگ جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے قریبی بننا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی زبان پر اپنا نام لیوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی چیزوں میں بہت زیادہ بشارتیں رکھی ہیں اور بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، بہت زیادہ اجر رکھے ہیں۔ اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے، چونکہ ہم دینی مجالسوں سے دور رہتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں نالج ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور پھر ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، اور ہمارے رسول جنہوں نے بے لوث محبت کی ہے، بغیر گرد محبت کی ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اختیار دیا گیا ہے، امت کے لیے تڑپتے رہے ہیں، امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے رہیں، رات کی تنہائی میں گڑ گڑاتے رہیں امت کے لیے، تاکہ امت کو بخش دیا جائے، بخش دیا جائے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رو رہے ہیں،
روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل جا کر کے دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کیا وجہ ہے، آج نبی اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ان جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، پھر بات کر کے جاتے ہیں، اللہ کو پتا ہے معاملہ کیا ہے، یہ بتائیں گے کیوں؟ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ کہا جبرائیل جا کر کے کہہ دو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دے گا۔ اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ جو اہل توحید ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جو بدعات سے دور رہے، تو جو اہل توحید رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں ہوں گی، مومنین کی ہوں گی، ملائکہ کی ہوں گی، اور اس کے بعد جب سارے لوگ جب سفارش کر چکے ہوں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مٹھی بھر بھر کر کے جہنم سے نکالیں گے اہل توحید کو، مسلمان کو، اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی ہے۔ قرآن ہم پڑھیں، قرآن ہم سمجھیں، قرآن کے مطابق ہم عمل کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے، ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس مطالبہ کو ہم پورا کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اگر من چاہی جنت چاہیے تو رب چاہی دنیا میں کرنی پڑے گی۔ اگر اپنی من چاہی اگر ہم یہاں دنیا میں کرتے رہیں تو پھر اپنی من چاہی جنت تو وہاں نہیں مل سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے۔ ایسے بہت سارے احادیث ہیں جس میں دینی مجالس کی اہمیت ہے، وہاں بیٹھنے والوں کی اہمیت ہے، وہاں شامل ہونے والوں کی اہمیت ہے، ایسے ہی دینی لوگوں سے محبت کرنے والے کی اہمیت ہے، اور ایسے ہی بہت ساری احادیث ہے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، پوری بات بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایسی مجلسوں سے جڑ کر کے رہنا ہے، ایسے لوگوں سے جڑ کر کے رہنا ہے، ایک دوسرے کو ایسی نصیحتیں کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اگر اپنے بھائی میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو اللہ کے لیے ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا، ان سے ملتے رہنا۔ یہ وہ تمام چیز ہیں، اگر یہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جاتی۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم نہیں چاہتے، ہمارا کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے؟ ہم تو کسی اپنے بڑے کی محبت پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سے کام بتائے، یہ اگر ہم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دینی مجالس سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے اگر نفرت ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے سے بچائے اور اس کی خیر خواہی کرنے کے لیے اور اس کی بھلائی کرنے والا ہم تمام مسلمانوں کو بنائے، اور نیک لوگوں سے محبت کرنے والا بنائے، علماء کی محفلوں سے علماء سے محبت کرنے والا، علم سیکھنے والا، طالب علم بننے والا اللہ طالب علم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالی بدعت و خرافات سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، اس لیے کہ بروں کی صحبت بری ہوتی ہے۔ فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ بروں کی صحبت سے بچائے اور اچھوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔